السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی، وقال ان اعظم النکاح برکتہ ایسرہ مؤونہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے، یہ ایمان والو، تم لوگ مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کا اتباع نہ کرو، شیطان کی پیروی نہ کرو، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یعنی اس آیت کے اندر اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو اللہ حکم دے رہے ہیں کہ ایمان والوں، تمہیں مکمل طور پر اسلام میں آ جاؤ۔ ایسا نہیں ذرا غیروں کے طریقے، ذرا ہمارے طریقے، ذرا انا کے ذرا ہمارے، ویسے کیا بھی نہیں سرکا، کامل طور پر، مکمل طور پر اللہ کا حکم ہے کہ اسلام میں آنے کا۔ ایک صحابی اسلام میں آئے، انہوں یہودی تھے، یہودی تھے، اسلام میں آئے۔ یہودیت میں اونٹ کا گوشت کھائے جانے، اونٹ ہے نا، اس کا گوشت کھائے جانے اللہ کا حکم ہے، اللہ اس کو حرام کر دیا ہے۔ اونٹ کا گوشت ہے، چربی ہے، اور بعض پرندے، بعض مچھلیوں کا گوشت انہوں کھائے جانے یہودیت۔ تو جب وہ صحابی اسلام میں آئے تو انہوں اونٹ کا گوشت کھانا نہیں، کئی کو انہاں سے پہلے جو مذہب ہے، وہ مذہب میں، وہ دین میں، وہ شریعت میں انہوں ان کا گوشت کھاتے نہیں تھا۔ اب انہوں اسلام میں آنے کے بعد بھی اپنا جو پرانی عادت ہے، اپنا جو پرانا جو طریقہ ہے، اپنا جو پرانا جو مزاج ہے، اس کے حساب سے کیا بولے، یا رسول اللہ میں اونٹ کا گوشت کھاتا ہوں، میں اب تک کھایا نہیں، اب میں کھاتا نہیں۔ کیونکہ بولے تو اللہ کا یہ آیت نازل ہوتی ہے، کیا ہے، تمہیں لوگوں کو حکم کرو، ایمان والوں کو، مسلمانوں کو، وہ جب اسلام میں آئے تو مکمل آنا، اسلام میں آئے تو مکمل آنا۔ اب میں مسلمان ہو گیا، نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، حج کرتا ہوں، لیکن میرے جو پرانے عادت ہے میں اس کو بھی نہیں چھوڑتا، اس کو بھی نہیں کرتا، ایسے بولے جانے۔ اسلام آنے کے بعد اسلام میں کیا ہے کہ اس کو کرنا ہے، اسلام میں کیا نہیں اس کو چھوڑنا ہے۔ تو ہماری شریعت میں اونٹ کا گوشت کھائے جا، ہماری شریعت میں اونٹ کا گوشت کھائے جا، کیا بھی ہوتا نہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو فرمائے، یعنی پورے لوگوں کو مخاطب ہو کر فرمائے، جب اسلام میں آؤ تو مکمل طور پر آؤ، اس لیے اونٹ کا گوشت کھاؤ۔ تو بولے تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں زندگی کیسا گزارنا ہے، وہ زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں گزار کے دکھا کے چلے گئے۔ اب ہمارا نبی زندگی کیسا گزارنا پورا بتا کے چلے گئے تھے، اب ہمیں کیا کرنا ہے، نبی کو زندگی کو سامنے رکھ کر ہم اپنی زندگی گزارنا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ فرماتے ہیں
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں ان کے اخلاق میں تمہارے لیے سب کچھ ہے، یعنی تمہاری زندگی نبی کی زندگی کی طرح ہونا ہے، نبی کے جو اخلاق ہے وہ تمہارا اخلاق ہونا ہے، نبی کا جو برتاؤ ہے تمہارا برتاؤ ہونا ہے، نبی کے جو کھانے پینے کی جو سنتیں ہیں اس کے مطابق تمہاری کھانے پینے کی سنتیں ہونا ہے، طریقہ ہونا ہے، نبی جیسا شادی کرے ویسا تمہیں بھی شادی کرنا ہے، صحابہ جیسا شادی کرے ویسے تمہیں بھی شادی کر لینا ہے، ایسا ہمیں اپنی زندگی کو بنا لینا ہے، اپنی زندگی کو ہمیں بنا لینا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النکاح من سنتی، نکاح کیا ہے؟ نبی کی سنت ہے۔ اکثر انبیاء علیہ السلام نکاح کرے، شادی کرے، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آیا نا اکثروں نے شادی کری، نکاح کرے، بس عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام دو پیغمبر ہیں، یحییٰ علیہ السلام 6 مہینے کے بڑے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام 6 مہینے کے چھوٹے تھے، دونوں بھائی آپس میں بھائی ہیں، خالہ زاد، خالہ کے لڑکے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، تو انہوں دونوں شادی کرے نہیں۔ ہاں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا ہے آسمان پر، قرب قیامت پھر اللہ ان کو اتاریں گے، قیامت سے پہلے اللہ ان کو اتاریں گے، پھر وہ شادی بھی کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام شادی بھی کریں گے، ٹھیک ہے بھائی۔ تو بہرحال اکثر انبیاء علیہ السلام نے نکاح فرمائے، اس لیے حضور نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، شادی کرنا ہے، لیکن کیسا شادی؟ آگے فرماتے ہیں سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو، جس میں خرچ کم ہوتا ہے وہ شادی بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح سیدھا سادہ ہونا ہے، سنت کے مطابق ہونا ہے۔ صحابہ کے زمانے میں نکاح مسجدوں میں ہوتے تھے، اور وہ نکاح بابرکت نکاح ہے، وہ نکاح بہت اچھا نکاح ہے، وہ جوڑا بہت محبت سے رہتے ہیں جن کا نکاح مسجد میں ہوتی ہے، جھگڑے نہیں رہتے، گھر میں کیا ہے گالی دینا یا مارن پیٹی کر لینا یا رسکو چلے جانا یا جو ہے پیسوں کی کمی، برکت نہیں رہنا یا ساس سسر کی خدمت نہیں کرنا، یہ سارے باتیں نہیں رہتے اگر شادی سنت کے مطابق مسجد میں ہوتی ہو، مسجد میں ہوتی ہو۔ یہاں تک فرماتے ہیں مطلب شادی کی ابتدا ہی رسم و رواج سے ہو رہا ہے، غیروں کے طریقے پہ ہو رہا ہے، جس میں پیسے زیادہ خرچ ہوتے ہیں، جس میں شیطان کا اتباع کیا جا رہا ہو، شیطان کو خوش کرنے کے لیے یا لوگوں کو دکھانے کے واسطے ایسا شادی کر کے دونوں کو ملاتے ہیں، بتا وہ جوڑا خوش کیسے رہ سکتے ہیں؟ اب کون تو امام بغیر وضو کی نماز پڑھے تو نماز ہوتی بھائی؟ کون تو امام بغیر وضو کی نماز پڑھے نماز ہوتی نہیں ہے، یا جو ہے کچھ غلط کر دیے تو نماز نہیں ہوتی ہے، بغیر وضو کے نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وضو کرنا شرط ہے، کپڑوں کا پاک، جسم کا پاک، جگہ کا پاک، قبلے کا رخ، نماز کا ٹائم، قبلے کی طرف منہ کرنے، سارے جو شرائط ہے یہ سب بھی ہے تو نماز ہوتی ہے، اور سب بھی کیا بھی نہیں سر نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوتی ہے۔ ویسا نکاح شادی دونوں محبت سے رہنا ہے، پیار سے رہنا ہے، ان سے اچھے بچے پیدا ہونا ہے، اچھے اولاد ہونا ہے، اس سے پہلے نبی کے طریقے کے مطابق شادی کرنا پڑے گا۔ نبی کا جو طریقہ ہے سیدھا سادہ، مسجد میں اگر اس طرح اپنے بچوں کا نکاح پڑھائیں گے، نکاح کریں گے، تو کیونکہ پیچھے نبی کے طریقے مطابق شادی ہوئی، جو شرائط ہے ہوئی، اب اس کے بعد جو زندگی ہے نکاح کے بعد وہ بھی اچھی رہتی ہے، وہ بھی کیا ہے اچھی رہتی ہے۔ جس طریقے سے وضو بنایا، کپڑوں کی پاکی ہے،
اور جسم کا پاکی ہے، جگہ کا پاکی ہے، سب کچھ ہے، نماز کا ٹائم ہے، قبلے کی طرف منہ ہے، سب بھی ہے، اور نماز پڑھے تو نماز ہوتی، اللہ راضی ہوتے، دعا قبول ہوتی. ویسا چھو شادی اگر نبی کے طریقے کے مطابق، اگر نکاح نبی کے طریقے کے مطابق نکاح ہوتی ہے تو وہ نکاح بھی اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے. پھر دونوں میاں بیوی خوشی سے رہ سکتے ہیں، گھر میں کیا بھی جھگڑے رہتے ہیں. اور ایک مثال، اب نماز پڑھیں گے اب نبی کا جو طریقہ ہے اس کے خلاف نماز پڑھیں، نماز ہوتی. امام صاحب جو ہے کھڑے ہوئے، اب رکوع میں جانا ہے، سجدے میں گئے، کیا جی رکوع چھوڑ کے سجدے میں گئے تو کیا ہوتا جی؟ نبی کا طریقہ چھوڑ کر ہمیں رکوع نہیں سر کا سجدے میں گئے، یا 2 سجدے کرنا، ایک سجدہ کرے، یا عطیات پڑھے نہیں، نبی کے طریقے چھوڑ کر یا اللہ کا حکم چھوڑ کر ہم نماز پڑھیں گے تو نماز ہوتی. یا پھر روزہ رکھے، سحری کب کھانا ہے؟ صبح صادق میں کھانا ہے، 4 بجے کی 4:30 بجے جو ٹائم ہوتا ہے اس میں کھانا ہے، وہ ٹائم پہ کھانا پانی بند کرنا ہے. پھر مغرب غروب ہونے کے بعد سورج، تب جو ہے پھر افطاری کرنا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے، یہ نبی کا طریقہ ہے. اب اس میں جو ہے اپنی مرضی کے مطابق صبح صادق میں نہیں سرکا، 6 بجے تک کھاتے رہے، 6 بجے تک کھائے، اور عصر کے بعد جو ہے روزہ کھول ڈالے. روزہ ہوتی جی؟ ہوتا نہیں نا. اب حج ہے، عمرہ ہے، زکوٰۃ ہے، جیسا اللہ فرماتے ہیں، جیسا نبی کا طریقہ ہے، اس کے برابر جو ہے وہ کام کریں گے، وہ کام پورا ہوتا ہے. ویسا چھو نکاح بھی. اب نکاح جو ہے غیروں کے طریقے کے مطابق کریں گے یا پھر نبی کے طریقے چھوڑ کر کریں گے، وہ نکاح تو ہوتی ہے لیکن وہ نکاح سے دونوں کو فائدہ نہیں ہوتا. کتنے کی جو ہے طلاق ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، کتنے کی طلاق ہو جاتے ہیں، اور کتنے جو ہے میاں بیوی آپس میں جھگڑتے ہیں، یا الگ ہو گئے یا الگ ہوئے. اس بھی کئی ہوتے ہیں نبی کا طریقہ چھوڑ کر، رسم و رواج کے پیچھے پڑ کے، یا غیروں کے طریقے پیچھے پڑ کے، یا اللہ کا حکم چھوڑ کر، نبی کے طریقہ چھوڑ کر ہم شادی بیاہ کرتے ہیں. اس کے وجہ سے وہ جوڑا خوش نہیں رہ سکتے. اب دیکھو آج سے جو ہے ایک 20 سال 30 سال پہلے جو نکاح ہوتے وہ کیسے ہوتے بھائی؟ آپ کو معلوم ہے، آپ تو بڑے ہیں، آپ کے نکاح کیسے ہوئی ہے؟ کیا جی تمہارا نکاح کیسا ہوا جی؟ سیدھا سادہ ہوا نہیں؟ تو سیدھا سادے میں کیا ہوتا ہے؟ خوشی ہوتی ہے، اچھے بچے پیدا ہوں گے، اللہ روزی دروازے کھول دیں گے، بیوی آتی ہے اپنے رزق لے کو آتی ہے. یا بھی کٹن لینے سرکار سیدھا شادی جو ہے کر لیں گے، شادی کر لیں گے، اللہ پاک اس کے ذریعے سے روزی کے دروازوں کو کھول دیتے، آسمان سے روزی آتی ہے. اب کیا ہوتی ہے؟ پیسہ لینا دینا ہوتا ہے، بیپار جیسا ہو گیا. اتنا ہونا نہیں تو شادی نہیں، ہم یہ ہونا وہ ہونا، ابھی کیا کی ہونا نہیں تو ہم شادی کر لیتے نہیں. ہوتا ہے نا جی، ایک بیپار جیسا ہو گیا. اس کا سے وہ جوڑا بھی بیکار ہوتا ہے، بیپار ہو گیا جوڑا بیکار ہوتا ہے. اب اس سے کلمہ بھی آتا نہیں، بچے کو کلمہ بھی آتا نہیں، لیکن نوکری والا ہے، مہینے کو 40,000 روپے گورنمنٹ نوکری، کلمہ تک بھی آتا نہیں، وہ نہیں چھوڑا کرتے. ایک بچہ ایسا ہے، نمازی ہے، چہرہ ہے، کیا کہ لالے کھاتا ہے، اسے دیتے نہیں، گھر بھی نہیں ہے. اس کا سے کیا ہوتا ہے تو مطلب پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، کیا کہ جو ہے مختصر شادی ہوتی تھی، چاروں کو بلا لیتا تھا، کیا کہ کرتے تھا. اور پہلے زمانے میں نیچے بیٹھ کو کھاتے تھا، نہیں جی نیچے بیٹھ کو کھاتے تھا، کھانا نہیں، کیا کہ وہ ساڑی کو سے بچھا لے کو نیچے بیٹھ کو کھٹا دال کی نہیں تو آلو کو سے دال کو کھلاتے تھا. یاد رکھو شادی کے اندر نیچے بیٹھنا یہ سنت ہے. ہماری جماعت یوں بھی گئی،
جماعت کو دعوت دی, ہمیں آتے نہیں گئے, لیکن وہ عالم تھے, ان کے نکاح میں جانا ہوا ہے, تو وہ نیچے بیٹھ کر کھانا کھاتے سمجھے نا, ہم بڑے مالدار اچھو, لیکن پورا پٹا بچھا کے نیچے بیٹھ کر کھانا کھاتے یو پی کے اندر. مطلب جب پیسہ نہیں ہوتے ہیں تو لوگ کہے سیدھا سادہ شادی کرے تھے, وہ سنت ہے, ان کو معلوم بھی نہیں وہ سنت بول کے, جس کا سے کیا ہے ان کی زندگی اچھے رہے, ان کے بچے اچھے رہے. لیکن آج ذرا پیسہ آنے کے بعد کیا ہے, جو نبی کا طریقہ ہے وہ چھوڑ کر انہوں کرتے ہیں, انہوں کرتے ہیں, ہمیں کرنا. ایک فیلنگس لا کے ایک جو ہے ذرا اپنا دکھانے کے واسطے کیا ہے, ایک بچہ چھو, ایک بچی چھو, بڑا بچہ, چھوٹا بچہ, وہ کیا کی کو غیروں کے طریقے پہ آ رہے ہیں. حدیث شریف میں کیا ہے, سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خدشہ کم ہو. یہ کون بولے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے. دنیا والے بولتے ہیں تو جھوٹے ہو سکتے ہیں, جھوٹے باتیں ہو سکتے ہیں, لیکن ہم نبی بولے سو بات ہرگز جھوٹ نہیں ہو سکتی ہے. اس کا سے علماء لکھتے ہیں کہ جو لڑکا یا لڑکی نہیں, جو بچہ یا بچی پیدا ہوئی ہے, کیسے پیدا ہوئی ہے, دونوں جورو مرد جب ملنے کے بعد کیا ہے, غسل کرے نہیں سر کا, نماز کو چھوڑ ڈالے. اب وہ ملنے سے جو نطفہ ٹھہرتا ہے, جو حمل ٹھہرتا ہے, اس سے جو بچے ہوں گے وہ بچے ماں باپ کے نافرمان ہوں گے. سمجھ میں آتا ہے جی؟ ایک نماز کو چھوڑ کے دونوں سو گئے, دونوں آپس میں مباشرت کر کے مل لے کے سو گئے, نماز چھوڑ جانے کی وجہ سے اس سے جو بچہ یا بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بچے جب بڑے ہو جائیں گے وہ ماں باپ کا نافرمان ہو جائیں گے, ماں باپ کو ستانے والے بن جائیں گے. اب ماں باپ کیا سوچتے ہیں, میرا بچہ خراب ہو گیا, میرا بچہ بات ماننا نہیں, میرے بچی ویسا ہوگی. غلطی کس کی ہے؟ ہماری ہے. غلطی کیا ہے؟ ہماری ہے. اب ایک نماز کو چھوڑ کر سوئے تو یہ حالت ہے. اب نکاح جو نبی کی سنت ہے, جو نبی کا طریقہ ہے, اس میں ہمارے کتنے نمازیں چھوٹتے ہیں, کتنے نماز چھوٹتی ہے جی؟ ایک نماز چھوڑ کے سوئے تو وہ حالت ہے بچوں کا. اب ایسا شادی کریں گے اور اس سے جو بچے پیدا ہوں گے, یا جو ہے جس گھر میں جائیں گے بچی, وہ گھر میں سکون کا رہتا ہے, پھر شیطان کا حملہ زیادہ ہوتا ہے, پھر عاملوں کے پاس جانا پڑتا ہے, پھر کیا تو تعویذ دو, کیا دوا دو, کیا تو وہ دو, یہ دو, پھر عاملوں کے پیچھے پڑتے, وہ بھی کیا نہیں کر سکتے. نہیں سمجھ آ رہی بھائی؟ اس کا سے کیا ہے, جو کام نبی کے طریقے پر کیا جاتا ہے اس میں صحت ہے, اس میں برکت ہے, اس میں عافیت ہے, اور اس میں خرچہ بھی کم ہے. جو کام نبی کے طریقے سے ہٹ کر کیا جاتا ہے وہ کیا ہے, اس میں بے برکت ہوتی ہے, سکون رہتا نہیں ہے, اور آفتیں زیادہ آتی, تکلیفیں زیادہ آتی. صحابہ کے زمانے میں جب نکاح ہوتے تھے تو نبی کو ہی معلوم ہوتا نہیں تھا, نبی کو بھی. ایک صحابی تھے, ان کا نام عبد الرحمن بن عوف, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ, بہت بڑے مالدار بھی تھے. جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے, ان کے پاس جیب میں کیا بھی نہیں ہے, چلی گواہ بھی نہیں ہے, تو انہوں کیا کرے, کہیں سے جو ہے پنیر لیے. پنیر معلوم نا, دودھ سے بنتا ہے پنیر. وہ پنیر لیے اور کچھ گھی لیے, بازار گئے, اس کو بیچے, اس سے جو پیسہ آئے پھر اس سے کوئی چیز خریدے, پھر وہ بیچے. ایسا جو ہے صبح شام تک کچھ پیسے جما لیے. ویسے انہوں کاروبار شروع کرے, بیپار شروع کرے, تو بہت بڑے مالدار بن گئے تھے وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. تو ان کا نکاح کیسا ہوا نبی کو معلوم ہوا نہیں. تو صبح صبح جب نبی سے ملاقات ہوا تو کپڑے پر کیا ہے, ذرا زردی ہے, ذرا پیلا پن ہے, زعفران کا مچھا کون سا مچھا ہے. تو حضور پوچھے, یہ عبد الرحمن یہ رنگ کیا ہے, یہ نشان کیا ہے؟ انہوں نے بولے, یا رسول اللہ کل میرا نکاح ہوا. صحابہ کے نکاح ہوئے لیکن رسول اللہ کو معلوم نہیں ہے. یہ ہوتی ہے نکاح. نکاح سے سیدھا سادہ ہونا ہے. ایسے نکاح ہوں گے پھر بچے بھی اچھے پیدا ہوں گے.
ان کے 4 نکاح ہوئے، عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے 4 نکاح ہوئے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کو فرماتے ہیں کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو. لیکن آج کل ہمارا نکاح کیا ہو رہے ہے بھائی؟ جس میں خرچہ زیادہ ہو رہے ہیں، اور یہاں تک ہے کہ قرض بھی لینا پڑتا ہے. قرض بھی لینا پڑتا ہے. قرض لے کو شادی کرتے ہیں، قرض لے کو سب کچھ کرتے ہیں. قرض لینا کیا ہے؟ وڈی لینا، وڈی سے دینا لینا سب کیا ہے بھائی؟ حرام ہے. جو فرماتے ہیں کہ شادی کے حوالے سے آج کل جو خرافات اور رسمیں مسلمانوں کی شادیوں میں پائی جا رہی ہے، خاص طور پر بینڈ باجے، ڈی جے، کتنا خرچہ بھائی؟ ڈانس ہے، گانا بجانا ہے، اور بے شرم ہو کر ماں بہن اور جوان بیٹیوں کے اسٹیج پر نچانا یا ایسے پروگراموں میں لے کر جانا بہت ہی خطرناک اور ماحول کو بگاڑنے والی ہے. ماحول کو بگاڑنے والی ہے. جو کام دوسروں کو دکھانے واسطے کیا جاتا ہے وہ ریا ہوتا ہے، وہ ریا ہوتا ہے. ریاکار جہنم میں جائے گا. ریاکار کہاں جائے گا بھائی؟ جہنم میں جائے گا. اب عورت جو ہے، ہمارے گھر کی عورت، بیٹی ہو یا عورت ہو، جب شادی میں جاتی ہے پورا سنگار کر کے جاتی ہے دوسروں کو دکھانے کے واسطے. یہ دکھانا بھی کیا ہے؟ ریا ہے. اس سے وہ عورت بھی جہنم میں جائے گی، وہ گھر کا مرد بھی جہنم میں جائے گا. اس کا سے اللہ علیہ فرماتے ہیں آج کل عورت گھر میں میلے کچلے رہتے. گھر میں کیسے رہتے؟ میلے کچلے رہتے، بھنگیوں کی طرح رہتے. جب باہر نکلتی ہے تو رانی کی طرح نکلتی کہتے. ایک رانی کیسے رہتی ویسے نکلتی ہے. یہ سب حرام ہے، ناجائز ہے، اللہ ناراض ہوتے ہیں. اور شادی ولیمے کے عنوان سے قرضہ وغیرہ لے کر لاکھوں روپئے فنکشن ہال خلاف شرع رسومات کو پورا کرنے کے لیے خرچ کرنا، یہ سب مسلم معاشرے کے لیے بڑی تباہی اور خرابی بن چکی ہے. یہ سب اسلام میں نہیں ہے. جب صحابہ کی شادی ہوتی ہے نبی کو معلوم نہیں ہے. ان میں جہیز کٹنم ہے. کٹنم بڑی رسم ہے جس کے لعنت و نحوست سے امت کی ہزاروں بیٹیاں اور غریب لڑکیاں شادی کی عمر ہونے کے باوجود کٹنم نہ دے سکنے کی وجہ سے گھر میں بیٹھی ہوئی زندگی کے سکون سے محروم ہے. کہتے ہیں کہ بچیاں کیا ہے، گھر میں بیٹھ جا، کوئی کٹنم نہیں دے سکتے. بہت سے غریب جوان لڑکیاں جو اپنے دین و ایمان کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں. کہتے ہیں کہ بچیاں فرار ہو رہی ہیں. بعض لڑکیاں شادی کی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے شادی سے مایوس ہو کر خودکشی بھی کر رہے ہیں. عورتیں، بچیاں. جہیز کٹنم کی رث رکھنے والے ماں باپ نے شادی جیسے مقدس عمل کو بزنس بنا لیا. کیا بنا لیا بھائی؟ بیپار بنا لیا. کہتے دیتے، کیا دیتے، ابھی کیا کیا دیتے. رشتہ قبول کرنے کے لیے دین و اخلاق کو دیکھنے کے بجائے مال و دولت کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں. جتنے بھی حرام چیزیں ہیں سب بھی شادی میں رہتے. اب یہ ویڈیو نکالنا ہو، یہ فوٹو نکالنے، سب بھی کیا ہے بھائی؟ جائز ہے، حرام ہے. سب بھی کہاں رہتے؟ شادی ولیمے میں رہتے. حدیث شریف میں آتا ہے جو آدمی فوٹو کشی کرتا ہے یا ویڈیو بناتا ہے وہ جہنم میں جائے گا. کہاں جائے گا بھائی؟ جہنم میں جائے گا. فوٹو نکالنے والا جو حکم دیتا، پیسہ دیتا ہے، یہ غیروں کے طریقے ہیں. ہاں کیا تو ضرورت ہے، باہر جانا ہے، عمرہ حج کو جانا ہے، جو فوٹو ہے وہ الگ بات ہے. ضرورت کی وجہ سے فوٹو کھنچواتا ہے، فوٹو نکالواتا ہے، وہ الگ ہے. لیکن ضرورت ہی تو نہیں ہے. شادی میں، ولیمے میں کیا ضرورت تھی؟ تو شادی کے وقت میں چاہے فوٹو ہو چاہے ویڈیو ہو، یہ سب حرام ہے، اللہ ناراض ہوتے ہیں. اور دن بدن دیکھا جاتا ہے کہ شادی ولیمے کے موقع پر بینڈ باجے، ڈی جے کا بہت اہتمام ہوتا ہے. پہلے نہیں تھا، اب زیادہ ہو گیا. رات میں نیند بھی حرام ہو جاتی ہے. گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں، گھر میں بڑے بوڑھے ہوتے ہیں، ان کو بھی پریشانی ہوتی ہے. اس سے پڑھ کر بے حیائی، بے شرمی کی بات یہ ہے آدھے کپڑے اور بدن پر بھاری کپڑے پہن کر ڈانس کرنے والیوں کو اور اسٹیج پر گانے والیوں کو پیسہ خرچ کر کے نچانا. اس پر مزید یہ کہ سامنے بیٹھی ہوئی ہماری باعزت عورتوں اور ہماری جوان بیٹیوں کو ناچنے کے لیے بلانا. انہیں بلاتے بھی، آؤ ناچو کو،
سام بیٹے عورتوں کو بھی، یہاں تک جو ہے دولہا دلہن سے ڈانس کرانا، ان سے بھی ڈانس کراتے ہیں، جس سے اللہ جل شانہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ ایسے شادی پر کیا اللہ ناراض ہوں گے؟ جس شادی پر اللہ ناراض ہوں گے اس کے بعد ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے بھائی؟ آپ ہی سوچ لیجئے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو فوری طور پر دعوت دینا ہے، اللہ کا عذاب بعد میں آنے والی ہے۔ ایسے سب بھی کام کرے تو، یعنی فوٹو ویڈیو بینڈ باجے نچانا، سب بھی کام کرے تو اللہ کا عذاب بعد میں آنے کا اب بھی چاہ جاتا، گھر میں سکون رہتا نہیں ہے۔ یقیناً یہ شادیاں محلے والوں کے واسطے آفت بنتی جا رہی ہے۔ مسجد کے سامنے جو ہے کیا کیا کی ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، جس پر ہم خاموش تمنائی بن کر دیکھ رہے ہیں، جبکہ اسلام میں شادی ولیمے کو سادگی سے بنانے کا حکم ہے۔ اس کا میں کیا کرنا ہے، جہاں تک ہو سکے ہر شادی جو فکر کرے، یہ باتیں گھر میں سنائے، شادی کو آسان بنائے اور سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کرے۔ سب کریں گے انشاءاللہ بھائی۔ اللہ تعالیٰ اس دعا ہے، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔